وہ اپنے کمرے میں تھی جب وہ اندر داخل ہوا۔ منسا اس کے پاس ہی بیٹھی کھیل میں لگی ہوئی تھی۔ ماہر سو گیا تھا۔ کیسی ہو ساریہ؟ وہ اسے دیکھتا ہوا اس کے قریب ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ تھوڑی سمٹ سی گئی۔ ساریہ، سہام نے اسے پکارا۔ معاف کر دو، اس نے کہا۔ کر دیا۔ تو پھر واپس آ جاؤ، وہ بولا۔ نہیں آ سکتی، وہ بولی۔ کیوں؟ سہام نے کہا۔ کیونکہ میرا دل نہیں کرتا، مجھے اس گھر میں واپس جانے کا سوچ کے ہی وحشت ہوتی ہے، وہ بولی۔ تو پھر بس یہیں بیٹھی رہو گی؟ سہام نے کہا۔ میرے یہاں بیٹھنے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے سہام؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، لیکن ساریہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر ہر چوتھے دن مجھ سے ایک ہی مطالبہ کرنے کیوں آ جاتے ہیں آپ؟ ساریہ کی آواز ذرا اونچی ہو گئی۔ مجھے امی نے کہا تھا کہ… ساریہ نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ یہی تو بات ہے سہام، ان 6 ماہ میں آپ خود سے کتنی بار آئے ہیں میرے پاس؟ صرف ایک بار، جب آپ کی جاب اور گھر مینیج نہیں ہو رہے تھے تب۔ اس کے بعد جب جب آپ میرے پاس آئے ہیں کسی نہ کسی کے کہنے پہ ہی آئے ہیں۔ سہام، میرے بغیر بھی لائف مینیج ہو گئی ہے نا آپ کی، اور شاید بہت اچھے سے ہو گئی ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر آج تایا ابو اور تائی امی کا دباؤ نہ ہو تو آپ کو شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ میں یہاں آئی کیوں ہوں، ساریہ نے کہا۔ سہام خاموش ہو گیا۔ یہ سچ تھا، اسے بس شروع میں پریشانی ہوئی تھی۔ گھر ڈسٹرب ہو گیا تھا، ہاسپٹل مینیج نہیں ہو رہا تھا، مروہ کو سنبھالنا ایک ایشو تھا۔ لیکن جیسے جیسے اس کے مسائل حل ہوتے گئے اسے ساریہ والا معاملہ غیر اہم لگنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ وہ پہلی دفعہ کے بعد جتنی دفعہ بھی اس کے پاس آیا تھا ماں اور باپ کے کہنے پہ ہی آیا تھا۔ ساریہ، ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ ساریہ اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ملاحم کے کہنے پہ ناراض ہو کے یہاں آئی ہو یا وہ تمہارے بلانے پہ لاہور آیا ہے؟ سہام نے کہا۔ ساریہ اس کی بات سن کے ششدر رہ گئی۔ مارے دکھ کے کئی لمحے تو وہ بول نہ سکی، آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ سہام، آپ میرے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ پرسوں سہام کی فلائٹ تھی، تمام انتظامات ہو چکے تھے۔ اس نے 6 ماہ کے لیے آسٹریلیا جانا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنے سارے ڈاکیومنٹس اکٹھے کر رہا تھا جب ساریہ واش روم سے باہر نکلی۔ چہرہ پسینوں پسینہ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سہام نے پوچھا۔ دل متلا گیا، کیا آئی ہے؟ وہ نڈھال سی بستر پہ گر گئی۔ معدے کا مسئلہ بن گیا ہوگا، 2 چمچ ڈائجیکس پی لو، وہ سرسری سے انداز سے بولا۔ لیکن ساریہ کو پتہ تھا کہ یہ معدے کا مسئلہ نہیں تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی بستر پہ لیٹی رہی، پھر سہام کے قریب آ گئی۔ سہام، آپ کچھ دن مزید رک جائیں، وہ بولی۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے بولا۔ ویسے ہی مجھے ان دنوں ضرورت ہے آپ کی، 1-2 ماہ تک چلے جائیے گا، ساریہ نے کہا۔ ساریہ، یہ ناممکن ہے، پتہ ہے کتنا نقصان ہوگا میرا۔ ویزے کے سارے پیسے مجھے اپنی جیب سے دینے پڑیں گے، فائن الگ سے ہوگا۔ اور ہوا کیا ہے تمہیں؟ وہ جھنجھلا سا گیا۔ ساریہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیٹ پہ رکھ دیا۔ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے بیبی اینڈ آئی نیڈ یو، وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ ساریہ، یار یہ کیا کیا تم نے اتنی جلدی؟ سہام سرد سے لہجے میں بولا تھا۔ ساریہ ٹکر ٹکر اس کے منہ کو دیکھنے لگی۔ یہ میں نے کیا ہے سہام؟ وہ رو ہی پڑی۔ ساریہ، ادھر بیٹھو۔ سہام نے اسے بیڈ پہ بٹھا کے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہ بہت جلدی ہے، میں بالکل بھی تیار نہیں ہوں ابھی بچے کی ذمہ داری کے لیے۔ ابھی اسپیشلائزیشن میں 2 سال لگ جانے ہیں۔ 2 سال تک تو رک سکتے تھے نا ہم، وہ بولا۔ تو آپ رک جاتے سہام، وہ بولی۔ ابھی کون سا زیادہ وقت ہوا ہے؟ اگر ہم ابارشن… ساریہ نے ایک دم تڑپ کے اس کی بات کاٹ دی۔ آج اگر میری جگہ انشرا ہوتی تو آپ اس سے بھی یہی کہتے،
وہ بولی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سہام کو غصہ آ گیا۔ سہام آپ شوق سے آسٹریلیا جائیں، ریلیکس ہو کے اپنی اسپیشلائزیشن کریں، جتنا وقت لینا ہے لے لیں۔ خدا نے اسے میرے وجود میں ڈالا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی میں خود ہی اٹھا لوں گی۔ ساریہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو رگڑے اور باہر نکل گئی۔ نیچے آئی تو ایک اور قیامت منتظر طاہرہ بیگم آئی ہوئی تھی۔ ساریہ بچے، کیا حال ہے تیرا؟ خوب عیش کروا رہی ہے شادی کروا کے؟ وہ اور ان کی زبان۔ ساریہ کچھ نہ بولی۔ کب جا رہا ہے سہام؟ انہوں نے پوچھا۔ پرسوں، 6 ماہ بعد آئے گا۔ سمیہ نے تو بالکل ہی کان لپیٹ لیے تھے۔ فاطمہ ہی ان کی سن رہی تھی۔ اچھا، انہوں نے کرید کے ساری معلومات لیں اور واپس آ گئی۔ یہ تو الٹا مجھے ہی مات ہو گئی۔ وہ آ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بہنیں تو ابھی بھی ایک ہیں، بھائی بھی ان کے ساتھ ہے۔ بری تو میں بن گئی۔ اگر کل کلاں کو ساریہ کے کوئی بچہ ہو گیا تو کھیل تو ختم سمجھو۔ وہ سوچے جا رہی تھی، طاہرہ چال ٹھیک نہیں چلی، تو انشرا کی شادی ہو جانے دیتی، پھر کھیل تیرے قابو میں آتا، پھر پھوٹ دلواتی۔ ارے پھوٹ تو ابھی بھی ڈل سکتی ہے۔ وہ مسلسل منصوبہ بندی بنا رہی تھی۔ شام تک انہوں نے اپنا پلان تیار کر لیا۔ رات 8 بجے انہوں نے ایاز صاحب کو کال کی، انشرا کو واپس بھیج دیں۔ ویکنڈ تھا، سہام اور انشرا دونوں آئے ہوئے تھے۔ ان کے آنے پہ ساریہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ رات کا کھانا لے کے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماہر کو کل سے ہلکا ہلکا بخار تھا، سو وہ کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ منسا اپنے کھلونے نکال کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ساریہ نے اسے بھی سلا دیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ کھانے کے خالی برتن لے کے نیچے آئی۔ چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ سمیہ کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں نے اپنا نام سنا تو رک گئی۔ سہام اور انشرا دونوں ان کے کمرے میں تھے۔ سہام، میں نے تجھے کہا تھا کہ ساریہ سے بات کر بیٹے، اس سے پوچھ کے وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تیری بیوی ہے سہام، تجھ پہ اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا انشرا کا، سمیہ نے کہا۔ ممانی، میں نے کبھی سہام کو اس کا حق ادا کرنے سے منع نہیں کیا۔ یہ جتنا مرضی وقت اس کے ساتھ گزارے، میں نے کبھی برا نہیں منایا، کبھی اپنی ذات اور زبان سے اسے کوئی تکلیف نہیں دی۔ لیکن پھر بھی نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، انشرا کہتی چلی گئی۔ ساریہ چپ چاپ باہر کھڑی سب سن رہی تھی۔ مجھے پتا ہے اسے کیا ہو گیا ہے۔ سہام کی بات سن کے وہ چونک گئی اور نامحسوس انداز سے دروازے کے قریب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ سمیہ نے کہا۔ اس کا دل بھر گیا ہے مجھ سے، مجھ سمیت آپ سب لوگ چاہے جتنے مرضی جتن کر لیں، وہ اب واپس نہیں جائے گی، سہام نے کہا۔ سہام، غلط بات نہ کرو۔ سمیہ کو اچھا نہیں لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں امی، پچھلے ہفتے ملا تھا میں ملاحم سے۔ میں نے سوچا وہ دونوں کافی عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں تو شاید وہ ملاحم کی بات ہی سن لے، لیکن اس نے تو مجھے ایک نئی کہانی سنا دی۔ بقول اس کے وہ اپنی سابقہ محبوبہ کو قطعی کچھ نہیں سمجھائے گا، اور وہ جو کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ سہام کہتا چلا گیا۔ سمیہ حق دق اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، مجھے پورا یقین ہے، یا تو اس نے ساریہ کو یہ سب کچھ کرنے پہ اکسایا ہے، یا پھر ساریہ نے اسے لاہور واپس بلوایا ہے۔ سہام کے کہتے ہی دروازے کے باہر کھڑی ساریہ کی بس ہوئی۔ 5 سالوں میں کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا، بچا ہی کیا تھا اس کے پاس؟ صرف ایک صاف شفاف کردار، جسے آج سہام نے کیچڑ اچھال کے گندا کر دیا۔ ایک دم دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوئی۔ سہام اسے دیکھ کے یک لخت بوکھلا گیا۔ جو شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، اس پہ 4 گواہ لے کے آئے تو عورت کی بد کرداری ثابت ہو جاتی ہے۔ سہام فرہاد، تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے میں نے ملاحم سعد کو یہاں بلایا، اس کے اکسانے پہ تمہیں چھوڑ کے یہاں آ گئی۔
مجھ پہ لگائی اس تہمت کو ابھی اسی وقت ثابت کرو گے تم. ابھی اسی وقت 4 گواہ لے کے آؤ جو مجھ پہ لگائی تمہاری اس تہمت کو سچا کہیں. ابھی اسی وقت. وہ اس پہ چڑھ دوڑی. لمحوں میں سارے آپ جناب بھول گئی. ساریہ میری بات. سہام ایک دم کھڑا ہو گیا. اور اگر میرے اوپر نہیں لا سکے نا 4 گواہ تو خدا کی قسم کوڑا میرے ہاتھ میں ہوگا. وہ زور سے چلائی تھی. فاطمہ اور مراد بھی اس کی آواز سن کے وہاں آ گئے. ساریہ بیٹے کیا ہوا ہے؟ مراد صاحب نے پوچھا. اگر میں نے اسے بلانا ہوتا نا سہام تو میں اپنی زندگی کے 5 سنہری سال تم جیسے گھٹیا اور خود غرض انسان کے ساتھ مل کے مٹی نہ کرتی. اگر میں نے اسے بلانا ہوتا تو اسی رات بلا لیتی جب تم نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا جس نے 5 گزرے سالوں میں مجھے بس اتنی اہمیت دی ہے جتنی ایک ملازمہ کو دی جاتی ہے. گزرے 5 سالوں کے ہر پل میں مجھے اسے بلانے کا موقع تھا لیکن میں نے نہیں بلایا. اور آج جب خدا نے مجھے اپنی رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا ہوا ہے تو بلانا تھا میں نے اسے. مارے صدمے کے اس کی آواز پھٹنے والی ہو گئی. مراد صاحب نے شکوہ کناں نظروں سے سہام کی طرف دیکھا. میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا انکل. سہام شرمندہ سا ہو گیا. ساریہ بیٹے جاؤ اپنے کمرے میں، مراد صاحب نے کہا لیکن وہ 2 قدم چل کے سہام کی طرف آ گئی. تمہارے لیے شادی سے پہلے محبت کرنا جائز تھا، پسند کی شادی کرنا بھی جائز تھا، میرے اوپر سوتن لے کے آنا بھی جائز تھا. لیکن اگر اس نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ وہ ماضی میں مجھ سے محبت کرتا تھا تو آگ لگ گئی تمہیں. ساریہ چیخ پڑی تھی. چلو جاؤ ابھی اسی وقت وہ کتاب لے کے آؤ جس میں یہ لکھا ہے کہ تمہیں شادی سے پہلے انشرا ایاز سے دل لگی کرنے کا پورا حق تھا لیکن مجھے ملاحم سعد سے دل لگانے کا کوئی حق نہیں تھا. دکھاؤ مجھے. خدا نے کہاں ایک مرد کو سب حلال کیا ہے اور عورت کو حرام. اس کی آنکھیں چھلک گئیں. مراد صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاں کرتا تھا وہ مجھ سے محبت. CSS کی تیاری کے لیے جب اسلام آباد جانے لگا تھا تو کہا تھا اس نے مجھ سے کہ میں ابو سے کہتا ہوں وہ تمہارے بابا سے بات کریں گے لیکن میں نے منع کر دیا تھا. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں بابا کہ میرے اور سہام کے نکاح کے بعد وہ صرف ایک بار مجھ سے ملنے آیا تھا. کچھ نہیں کہا تھا اس نے، بس مجھے مقدر پہ صبر کرنے کا کہہ کے چلا گیا تھا ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد وہ پلٹ کے نہیں آیا، نہ میں نے بلایا. وہ روتی ہی جا رہی تھی. ٹھیک ہے آج آخری بار مجھے ان سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دو، سہام نے کہا. مجھے طلاق دے دو. ساریہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہا. سہام سمیت اس کمرے کا ہر فرد دم بخود رہ گیا تھا. اور طلاق لینے کے بعد کیا کرو گی؟ وہ بولا. وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ساریہ نے کہا. سنو، تم میری بیوی ہو، میرے 2 بچوں کی ماں ہو. محض تمہاری ایک فضول سی ضد کے پیچھے میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. جب تک دل کرے یہاں بیٹھی رہو، چاہے تا عمر بیٹھی رہو. سہام ذرا سختی سے بولا تھا. پورے گھر کے سامنے تو بے عزتی ہوئی تھی اس کی. اس سے پہلے کہ ساریہ جواباً اسے کچھ کہتی، اسے اپنے کندھوں کے گرد کسی کے مضبوط بازوؤں کا حصار محسوس ہوا تھا. وہ حاشر تھا، اس کا 3 سال چھوٹا بھائی جو اب بڑا ہو گیا تھا. اس نے بہت محبت سے ساریہ کو خود سے لگایا اور سہام کے آگے کھڑا ہو گیا. اگر آپ طلاق نہیں دیں گے تو میں آپ ہی کا خلا دائر کروں گا. اس کی رات 10 بجے کی فلائٹ تھی. سارا سامان ریڈی تھا. اس کے بعد ساریہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی. ڈنر کے بعد اس نے ایئرپورٹ کے لیے نکل جانا تھا. سہام بھائی جلدی کریں، 8 بج گئے ہیں. حاشر نے اس کا سامان باہر نکالا، گاڑی میں رکھا. وہ باری باری سب سے ملا. ساریہ فاطمہ کے پیچھے کھڑی تھی. سہام نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا. چلو سہام، مراد صاحب نے گاڑی سٹارٹ کر دی. وہ سر ہلا کے باہر نکل آیا. سب کچھ روٹین کے مطابق ہی ہو رہا تھا. ایئرپورٹ چیکنگ کے دوران حاشر اور مراد صاحب اس کے ساتھ تھے. 9:30 بجے فلائٹ ٹیک آف کی پہلی اناؤنسمنٹ ہوئی. وہ باری باری دونوں سے گلے ملا اور جہاز کی سمت چل دیا. سہام،
وہ انشرا کی آواز تھی۔ سہام رکو! اور وہ رک گیا۔ انشرا؟ وہ پلٹ آیا۔ سہام! وہ روتے ہوئے ایک دم اس کے ساتھ آ لگی۔ سہام میں آ گئی، وہ رو رہی تھی۔ حاشر اور مراد صاحب دونوں دم بخود کھڑے تھے۔ سہام نے دھیرے سے اپنا ایک بازو اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ دیا، دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو خشک کیے، اسے خود سے لگائے، پلٹ آیا۔ چلو گھر چلیں۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ سہام جانا نہیں ہے؟ مراد صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، وہ انشرا کو لے کے واپس آ گیا تھا۔ سمیہ اور فاطمہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھیں، ساریہ کچن میں تھی، سعدیہ اور ہادیہ پھیلاوا سمیٹ رہی تھیں۔ جب وہ انشرا کو لیے اندر داخل ہوا، بڑی مضبوطی سے اس نے انشرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سہام تو گیا نہیں؟ سمیہ حیران تھی۔ امی، انشرا واپس آ گئی، وہ بولا، اور ساریہ کے دل پہ ہاتھ پڑا۔ سہام تیرا مستقبل سارا داؤ پہ لگ جائے گا بیٹے۔ فرحات صاحب انتہائی پریشان تھے۔ کچھ دنوں بعد چلا جاؤں گا ابو، تھوڑے بہت نقصان کی خیر ہے۔ ساریہ کو یقین نہیں آیا، یہ اسی رات والا سہام بول رہا تھا۔ اسی لمحے اسے اپنی اوقات کا ادراک ہو گیا تھا۔ امی میں انشرا کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں، وہ دھیرے سے کہہ کے انشرا کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا۔ سب گھر والے بس ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ سمیہ سے تو بالکل برداشت نہیں ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ طاہرہ کے سامنے تھی۔ واہ آپا، چالیں چلنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ دل کیا تو بیٹی کو عین بارات والے دن بھگا دیا، دل کیا تو واپس لے آئی۔ وہ تن فن کر رہی تھی۔ ارے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، جو کیا اس کے باپ نے کیا، ابھی بھی اسی نے واپس بھیجا ہے اسے۔ طاہرہ نے ہاتھ نچایا۔ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی ہاں پاپا، ہمیں ذلیل کرنے کا، ہمیں بے عزت کرنے کا۔ اگر اسے واپس بلا کے سہام کے سر ہی تھوپنا تھا تو بھگایا ہی کیوں تھا؟ تبھی شادی ہو جانے دیتی، کم از کم میرے بچے کا مستقبل تو سنور جاتا۔ سمیہ خوب بولی، بے حد و حساب، اور بول بول کے واپس آ گئی۔ شام کو طاہرہ فرحاد اور مراد کے سامنے اپنا میلو ڈرامہ لگا کے بیٹھی تھی۔ آنسو، سسکیاں، رونا، بلکنا، ایموشنل بلیک میلنگ۔ نہ میری ماں نہ باپ، صرف تم دونوں بھائی ہو، تم بھی چھوڑ دو مجھے۔ انہوں نے اچھا خاصا واویلا کیا۔ فرحات صاحب تو بس لمبی سانس بھر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن سہام اپنے ماں باپ کے سامنے تھا۔ مجھے جانے سے پہلے انشرا کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ سہام بیٹا، جتنا نقصان ہو چکا ہے نا وہ کافی ہے، چپ چاپ اپنا ویزا رینیو کرو اور چلا جاؤ۔ انشرا والے معاملے کو تھوڑا وقت دو، سمیہ نے کہا۔ پھپھو چاہے پھر اسے کہیں بھیج دیں، وہ تڑخا۔ تو بھیج دیں، تیرے پاس بیوی بھی ہے اور اللہ تجھے اولاد بھی دے دے گا۔ سمیہ ستی پڑی تھی۔ امی، میری اور ساریہ کی شادی صرف ایک مجبوری تھی، نہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا نہ وہ مجھ سے، سہام نے کہا۔ لیکن اب تو ہو گئی نا، اب اسے قسمت کا لکھا مان لے، سمیہ نے کہا۔ امی پلیز، میں نے انشرا سے محبت کی ہے اور میں اس سے نکاح کر کے آسٹریلیا جاؤں گا۔ وہ اڑ گیا۔ اور ساریہ کو کس کنویں میں دھکا دے گا یہ بھی بتا دے۔ سمیہ کو غصہ آ گیا۔ فرحات صاحب چپ چاپ سن رہے تھے۔ میں اسے کیوں دھکا دینے لگا؟ وہ آرام سے یہاں آپ لوگوں کے پاس رہے، میں کون سا اسے چھوڑ رہا ہوں، سہام نے کہا۔ سمیہ چپ کر گئی۔ وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ فرحاد اور مراد اکلوتی بہن کے آنسوؤں سے بھی مجبور تھے۔ انشرا آخر تھی تو ان کا اپنا خون، ان کی بھانجی۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ عجیب سی صورتحال بن گئی۔ سمیہ فاطمہ سے نظریں چرا جاتی۔ فرحات صاحب اور مراد صاحب میں ایک اندیکھا سا فاصلہ آ گیا۔ ساریہ اور سہام میں تو بات چیت صفر ہو کے رہ گئی۔
طاہرہ بیگم صبح شام بھائیوں کے چکر لگا رہی تھیں۔ سہام ہر لمحہ انشرا کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ آخر وہی ہوا جو سہام نے چاہا۔ ان دونوں کا نکاح طاہرہ بیگم کے گھر پہ ہوا تھا۔ رخصتی سہام کے آنے کے بعد ہونا طے پائی تھی۔ مراد صاحب نکاح میں شریک ہوئے تھے، فاطمہ نہیں گئی تھی، اور وہ تھی اور اس کا ٹیرس اور ٹیرس کی ریلنگ۔ مجھے پتا ہے تم کبھی کسی کے سامنے نہیں روگی، بس چھپ چھپ کے کسی کونے خدرے میں گھٹتی رہو گی، سسکتی رہو گی۔ وہ سچی تو کہہ کے گیا تھا۔ شادی کے صرف 2 ماہ بعد سہام اس پہ سوتن لے آیا تھا، سوتن بھی وہ جو اس کی محبت تھی۔ نکاح کے 2 دن بعد وہ آسٹریلیا چلا گیا۔ شام کے 5 بجنے والے تھے جب فاطمہ نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ کل رات سے کمرے میں بند تھی، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ہادیہ بلانے گئیں تو دوپہر کے کھانے کے لیے بھی نیچے نہیں آئی۔ ہادیہ تھک ہار کے دونوں بچے لے کے نیچے آ گئیں۔ دروازہ ہنوز بند۔ اب بھی فاطمہ دروازہ پیٹے گئیں لیکن بے سود، وہ کھول ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ، اس لڑکی نے خود کو کچھ کر نہ لیا ہو۔ انہیں ہول ہونے لگے۔ ہادیہ، اس کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی ڈھونڈ، فاطمہ نے کہا۔ سمیہ بھی جیسے تیسے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گئیں۔ ساریہ، بچے دروازہ تو کھول۔ وہ مسلسل دروازہ بجا رہی تھیں۔ تبھی ملاحم بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ مسلسل دروازہ بجانے کی آواز سن کے وہ جلدی سے اوپر کو بھاگا۔ کیا ہوا آنٹی؟ وہ فاطمہ کو روتے دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ ملاحم، ساریہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ فاطمہ ایک کے بعد ایک چابی ہول میں گھسا رہی تھی۔ آنٹی ایک طرف ہٹے ذرا۔ وہ دروازے کی طرف آیا، وہ اندر سے لاک تھا۔ کوئی باریک سی تار لے کے آؤ، اس نے ہادیہ سے کہا۔ وہ جلدی سے اسٹور میں سے نکال کے لے آئی۔ ملاحم نے جیسے تیسے وہ تار ہول میں گھسا گھسا کے دروازہ کھول ہی لیا۔ ساریہ میری بچی، فاطمہ سب سے پہلے اندر آئی تھی۔ وہ دنیا مافیا سے بے نیاز کمبل تانے اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ساریہ، فاطمہ نے اس کا کمبل کھینچا۔ وہ پسینوں پسینہ تھی اور بے ہوش۔ فاطمہ نے جیسے ہی اسے چھوا ایک دم ٹھٹک گئی۔ وہ گرم آگ ہو رہی تھی۔ آنٹی چلیں، ساریہ کو ہاسپٹل لے کے چلیں۔ ملاحم نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور نیچے لے آیا۔ اس کا جسم جیسے لپٹوں میں جل رہا تھا۔ فاطمہ اور ہادیہ اس کے ساتھ تھیں۔ اسٹریچر پہ ڈال کے وہ اسے ایمرجنسی تک لے کے آیا۔ ساریہ کی قسمت کہ ایمرجنسی میں ڈاکٹر سہام فرہاد ہی آن ڈیوٹی تھا۔ سہام دیکھ میری بچی کو کیا ہو گیا۔ فاطمہ روئے جا رہی تھی۔ ہادیہ انہیں دلاسے دے رہی تھی۔ خالہ حوصلہ کریں، کچھ نہیں ہوگا ساریہ کو۔ وہ ماسک لگا کے اندر چلا گیا۔ ملاحم نے مراد صاحب کو بھی کال کر دی تھی۔ ان کے آنے کے کوئی آدھے گھنٹے بعد سہام ایمرجنسی سے باہر نکلا۔ کیا ہوا ہے ساریہ کو؟ نروس بریک ڈاؤن، اس نے ماسک اتارتے ہوئے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ یا خدا، فاطمہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ڈپریشن کا شدید اٹیک تھا، اوپر سے بلڈ پریشر انتہائی لو۔ کچھ وقت اور گزر جاتا تو ساریہ کوما میں جا سکتی تھی۔ سہام ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اب کیسی ہے وہ؟ مراد صاحب نے پوچھا۔ خطرے سے باہر ہے چاچو، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، میں اسے کسی پرائیویٹ روم میں شفٹ کروا دیتا ہوں، سہام دھیرے سے کہہ کے چلا گیا۔ فاطمہ نڈھال سی بینچ پہ گر گئی۔ اسے رات 9 بجے ہوش آیا۔ فاطمہ اس کے پاس ہی تھی۔ امی، اس کے خشک لبوں سے سرگوشی سی نکلی۔ پانی، فاطمہ نے گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ امی، میرے بچے؟ اس نے پھر پوچھا۔ گھر پہ ہیں، سعدیہ کے پاس ہے۔ فاطمہ نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ ساریہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ 2 آنسو نکل کر گالوں پہ بہہ گئے۔ مراد صاحب بھی وہاں آ گئے تھے۔ ساریہ، انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بابا، اس کے لبوں سے سرگوشی سی نکلی۔ پریشان نہ ہو میرے بیٹے، جیسا تو چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اسے رات سے ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ 9واں مہینہ شروع ہوئے 4 دن ہو چکے تھے۔
اسے لگا شاید زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، پہلے بھی اکثر ایسا ہو جاتا تھا۔ اس نے 2 چمچ ڈائزو کے لے لیے۔ ناشتہ کرنے نیچے آئی تو گہما گہمی سی تھی۔ سعدیہ دونوں بچوں کو نہلا رہی تھیں، ہادیہ سب کے کپڑے استری کر رہی تھی، حاشر جوتوں کا ڈھیر لیے بیٹھا تھا۔ امی خیر تو ہے، سب کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کے فاطمہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ نظریں چرا گئیں، چہرہ ستا ہوا تھا۔ او ہیرو، کہاں چلے؟ وہ پانی کی بوتل نکالتے ہوئے حاشر کے پاس آ گئی۔ آپ کو نہیں پتا؟ حاشر حیران ہوا۔ آج سہام بھائی نے، کہتے کہتے اس کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑی فاطمہ پہ پڑی۔ وہ اسے گھور رہی تھیں۔ سہام نے کیا؟ اسے واقعی نہیں پتا تھا۔ سہام کو واپس آئے 2 دن ہو گئے تھے، وہ 8 ماہ بعد آیا تھا۔ حاشر نے فاطمہ کو دیکھ کے نظریں جھکا لیں۔ اب بتا بھی دو، ساریہ الجھ گئی۔ آج انشرا کی رخصتی ہے، فاطمہ دھیرے سے کہہ کے کچن میں واپس چلی گئی۔ ساریہ کے چہرے کا رنگ یک لخت تبدیل ہوا تھا۔ نامحسوس سے انداز سے وہ پاس پڑے صوفے پہ گر سی گئی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ سہام اگر اس سے نکاح کر کے گیا ہے تو واپس آ کے رخصتی ضرور ہوگی، لیکن پھر بھی اسے دکھ ہوا تھا، شدید دکھ۔ سب نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ اسی لیے کہ اسے دکھ ہوتا۔ بہت دیر تک وہ صوفے پہ سے اٹھ نہ سکی، بس ٹکر ٹکر سب کو ادھر سے ادھر آتے جاتے دیکھتی رہی۔ کیا کھائے گی میری بچی؟ فاطمہ نے پوچھا تھا۔ امی کچھ بھی نہیں، وہ ماتھے پہ سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ درد کی لہریں شدید ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار دیکھ چکی تھیں۔ درد ہو رہا ہے۔ اس نے تکلیف کی شدت سے صوفے کے کپڑے کو مٹھی میں دبایا تھا۔ ہسپتال لے چلوں؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ کون لے کے جائے گا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فاطمہ تڑپ گئی۔ تیرا ابو لے کے جائیں گے، اور کون؟ انہوں نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ امی، سہام اگر انشرا سے شادی نہ بھی کرتا تو کیا تھا؟ اسے کوئی کمی تو نہیں تھی؟ کیا میں کافی نہیں تھی اسے؟ وہ ایک دم بلک پڑی۔ ساریہ میرا بچہ، چپ کر، روتے نہیں ہے، اس حالت میں سٹریس نہیں لیتے، صبر کر۔ وہ اسے خود سے لگائے اپنے کمرے میں لے آئی۔ ساریہ بری طرح بکھر رہی تھی۔ لے میرا بچہ، تھوڑا سا کھا لے، میں تیرے ابو کو بلاتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے ابلا ہوا انڈا اور چائے کا کپ رکھ کے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ، حاشر اور مراد صاحب اسے لے کے ہاسپٹل آ گئے۔ لیبر پین ہی تھا۔ پری ٹریٹمنٹ کے بعد اسے لیبر روم میں لے گئے۔ درد کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے، آہوں اور سسکیوں کے بیچ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سفید کپڑے میں لپٹا وہ وجود جو فاطمہ نے سینے سے لگا لیا۔ ساریہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ امی، سہام نہیں آیا؟ ہوش میں آتے ہی اس نے سوال کیا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ نہیں آیا ہوگا۔ یہ دیکھ ساریہ، تیرا بیٹا۔ فاطمہ نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے وہ بچہ اس کے پہلو میں لٹا دیا۔ ساریہ ایک بار پھر بلک بلک کے رو دی تھی۔ بابا سہام کو بتایا کہ اسے اللہ نے بیٹا دیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں بتا دیا ہے، مراد صاحب نے کہا۔ پھر بھی نہیں آیا؟ وہ واقعی پاگل ہو گئی تھی۔ ساریہ بیٹے، وہ آج نہیں آ سکے گا، وہ انشرا کو رخصت کر کے لے کے آیا ہے، کہہ رہا تھا کل آئے گا۔ مراد صاحب نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بابا، سہام انشرا سے شادی نہ بھی کرتا تو کیا تھا؟ امی، آپ سے اور ابو سے ایک بات کہوں؟ اس کا سر فاطمہ کی گود میں تھا، ابھی تک وہ ہاسپٹل میں ہی تھی۔ مراد صاحب اس کے قریبی بینچ پہ بیٹھے تھے۔ حاشر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سمیہ اور فرحاد ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھ کے گئے تھے۔ ہاں کہو، وہ بولی۔ آپ نے میرا اور سہام کا نکاح کر دیا تھا نا، بس اتنا کافی تھا۔ مجھے اس کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عزت تو گھر کی 4 دیواری کے باہر بچانی تھی نا۔ میں رخصت ہو کے سہام کے کمرے میں نہ بھی بیٹھتی تو کیا تھا؟
اور اگر بیٹھ بھی گئی تو اس کا حق ادا کرنا کیوں اتنا ضروری تھا؟ حالانکہ اس نے 2 ماہ بعد آسٹریلیا چلے جانا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی تھی، ساریہ بیٹے، ہم دونوں میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ انشرا واپس آ جائے گی۔ فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی، آپ نے ایک بار بھی سہام کو یہ نہیں کہا کہ وہ انشرا سے شادی نہ کرے۔ بابا نے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تمہیں دوسری بیوی کی کیا ضرورت ہے۔ ایک بار تو اسے کٹہرے میں کھڑا کرتے، ایک بار تو اس سے پوچھتے کہ جس لڑکی نے عین وقت پہ سر جھکا کے تمہاری عزت کی لاج رکھی، اس پہ سوتن کیوں لا رہے ہو؟ لیکن نہیں پوچھا۔ آپ خالہ کا منہ دیکھ کے چپ کر گئیں، بابا تایا کا منہ دیکھ کے۔ وہ رو رہی تھی۔ ساریہ، اس نے کہا تھا وہ تجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ فاطمہ سے بولا نہ گیا۔ کتنا عرصہ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا امی؟ 2 ماہ، صرف 2 ماہ۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ 5 سالوں میں کہیں نہیں تھا امی۔ جیسے بابا آپ کے ساتھ 30 سال رہے ہیں، جیسے وہ انشرا کے ساتھ 5 سال رہا ہے، وہ اسی کا تھا، وہ ہمیشہ اسی کا تھا۔ وہ کہتی چلی گئی، دراصل قصور میرا بھی ہے، میں نے اکثر وہاں بھی سر جھکا دیا جہاں تن کے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا فرق تھا مجھ میں، سہام میں اور انشرا میں؟ FSC میں میرے اور انشرا کے مارکس میں صرف 2 نمبر کا فرق تھا۔ لیکن مجھے کسی نے نہیں کہا کہ ساریہ بھی انٹری ٹیسٹ دے گی، ساریہ بھی ڈاکٹر بنے گی، کیونکہ سب کو لگا کہ ساریہ ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتی۔ اس رات جب انشرا اور سہام کے انٹری ٹیسٹ کی رجسٹریشن ہوئی تھی، مجھے اسی رات کہنا چاہیے تھا کہ میں نے بھی ٹیسٹ دینا ہے، لیکن میں چپ کر گئی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ آخر میں اس رات کیوں خاموش ہو گئی تھی۔ 4 سال BS انگلش کیا، ملاحم سے زیادہ اچھی GPA تھی میری، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ساریہ تم بھی CSS کر لو، کیونکہ سب کو لگا کہ ساریہ مراد کچھ نہیں کر سکتی۔ MPhil میں گولڈ میڈلسٹ تھی میں امی، PPSC کلیئر تھا میرا، لیکن عین وقت پہ آپ نے میرا نکاح کر دیا، اور سہام نے مجھے انٹرویو نہیں دینے دیا۔ ضرورت ہی کیا تھی؟ آخر ساریہ مراد کو ضرورت ہی کیا تھی ایک اچھے مستقبل کی؟ سہام کو تھی، انشرا کو تھی، مجھے نہیں تھی۔ وہ اپنا غبار نکال رہی تھی۔ خدا کی قسم امی، نوکرانی بنا دیا اس شخص نے مجھے۔ اپنے گھر میں کام کون نہیں کرتا؟ آپ نے بھی کیے ہیں، تائی امی نے بھی کیے ہیں، ساتھ میں بچے بھی پیدا کیے ہیں، پالے بھی ہیں، لیکن ساتھ میں شوہر کے دل پہ راج بھی کیا ہے، ایک من چاہی زندگی بھی گزاری ہے۔ وہ بس ان راتوں میں میرا ہوتا تھا جب انشرا کی نائٹ شفٹ ہوتی تھی، بس۔ اور انشرا بیگم کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی نائٹیں لگے ہی نہ۔ اس عورت نے 5 سالوں میں مجھے اتنا ذہنی ٹارچر کیا ہے کہ حد نہیں۔ امی، کیا صرف شوہر کا گالی دینا غلط ہے؟ تھپڑ مارنا ہی غلط ہے؟ ہر وقت کی تانے بازی، نشتر انگیزی، طنز بازی، سرزنش، یہ سب غلط نہیں ہے؟ ذرا سوچیں، ماہر 6 ماہ کا تھا جب منسا ہونے والی تھی، اور سہام دوسرے گھر شفٹ ہو گیا تھا کہ انشرا میڈم سے روز روز کا سفر نہیں ہوتا تھا۔ تب بھی اس نے صرف اس کا سوچا، اس کی نوکری کا سوچا، اس کی بیوی کی نوکری کا سوچا، اس کی آسانی کا سوچا۔ میرا کس نے سوچا امی؟ ایک 6 ماہ کے بچے کے ساتھ، ایک پریگننسی کے ساتھ، اور ایک عدد سوتن کے ساتھ میں اس گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ صبح سے شام کب ہوئی کوئی پتہ نہیں تھا۔ ملازمہ کا کہہ دیا تو تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو؟ امی، لوگوں نے تو کبھی ملازمہ نہیں رکھی۔ پھر منسا ہو گئی، پھر مروا آ گئی۔ خدا کی قسم امی، اس شخص نے انشرا کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا تھا، اور میں تو انسان ہی نہیں تھی، میں تو بس یوں ہی مفت میں مل گئی تھی اسے۔ ان 5 سالوں میں اپنی پسند کا ایک سوٹ تک نہیں پہنا میں نے۔ تم نے کیا کرنا ہے مارکیٹ جا کے؟ انشرا لا دے گی۔ مہینوں گزر جاتے تھے، میرے پاس ایک 10 روپے کا نوٹ نہیں ہوتا تھا۔ جب کبھی بابا دے دیں تو دے دیں۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی تھی۔
اور یہ جو اب کہتا پھرتا ہے نا میرے بچے میرے بچے، یہ ان دونوں میں سے کسی کے بھی اس دنیا میں آنے پہ خوش نہیں تھا۔ ماہر کی دفعہ بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ ابورشن کروا لو، اور منسا کی دفعہ بھی۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ مراد صاحب آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ بابا اسے کہیں مجھے طلاق دیتے ہیں، مجھے اس کے نام سے بھی نفرت ہونے لگی ہے۔ میری آنے والی زندگی بھلے مشکل سہی، لیکن اتنی مشکل نہیں ہوگی جتنی میں نے کاٹ لی ہے۔ ساریہ نے کہا، رہ گئے میرے دونوں بچے تو خدا نے دیے ہیں، تو پالنے والا بھی وہی ہے۔ میں جاب کے لیے کوشش۔ مراد صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ ساریہ بچے، میں نے کبھی کہا کہ تو اور تیرے بچے میرے اوپر بوجھ ہیں؟ جب تک میں زندہ ہوں میری بچی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نہیں ہوں گا تو اللہ تیرے ساتھ ہوگا، مراد صاحب نے کہا۔ حاشر نے دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بابا آپ ایک آخری بار سہام بھائی سے بات کریں کہ وہ سیدھی طرح آپ ہی کو ڈیورس دے دیں، نہیں تو میں ان کے خلا کے کاغذات تیار کروا لیتا ہوں۔ انشرا کی رخصتی کے 1 ماہ بعد سہام واپس چلا گیا۔ ماہر ابھی صرف 1 ماہ کا تھا، اور ظاہر ہے اس 1 ماہ میں سہام اس کے حصے میں بالکل بھی نہیں آیا تھا، 1% بھی نہیں۔ اس کے جانے کے بعد انشرا نے MO شپ شروع کر دی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی امی کی طرف ہی رہتی تھی۔ سہام نے اس کے لیے ابھی کوئی کمرہ سیٹ نہیں کروایا تھا۔ 6 ماہ بعد اس نے پھر چکر لگایا۔ انشرا تو یوں جیسے اس کے بنا مر جائے گی۔ اس بار اس نے باقاعدہ اپنا اور انشرا کا کمرہ سیٹ کروایا اور فرنیچر رکھوایا، اور جتنا عرصہ وہ رکا انشرا اس کے ساتھ ہی رہی۔ وہ 1 ماہ کے لیے آیا تھا۔ آخری 2 ہفتے انشرا کی نائٹ ڈیوٹیز لگ گئیں۔ سہام کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل میں جا کے بیٹھ جاتا۔ ان آخری 2 ہفتوں میں اسے یاد آیا کہ اس کے نام کے ساتھ ایک ساریہ مراد بھی منسوب ہے، جس کا پورا حق ہے اس پہ۔ وہ ساریہ مراد جو بس سب اپنے بیٹے کی ہو کے رہ گئی تھی۔ ان آخری 2 ہفتوں میں وہ ذرا سا اس کی طرف پلٹا تھا۔ سہام، ساریہ نے تھوڑی سی مزاحمت کی تھی۔ کیا ہے؟ ماہر ابھی بہت چھوٹا ہے، پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ بڑی مشکلوں سے اسے روکے ہوئے تھی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ ساریہ کی ہر مزاحمت بیکار ہی گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، مرد کے سر پہ چڑھی ہو تو اس کی آنکھیں بند ہی ہوتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس لمحے عورت بھی اپنے ہونٹ بند کر کے سی لے۔ بس 1 ماہ کے بعد وہ پھر چلا گیا۔ اس کے FCPS فرسٹ پارٹ کے پیپرز تھے۔ پیپرز دے کے 2 ماہ بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ پارٹ 1 کلیئر ہو گیا تھا۔ سیکنڈ پارٹ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی ہاؤس جاب بھی شروع ہو گئی۔ انشرا کی ڈیوٹی بھی سول ہاسپٹل میں لگ گئی تھی۔ اب صحیح معنوں میں دونوں کے ہوش ٹھکانے آئے۔ ہاسپٹل جاتے آتے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ صبح و شام ٹریفک کا وہ رش ہوتا کہ گھنٹہ تو وہ دونوں ٹریفک جام میں ہی پھنسے رہتے۔ ہفتے بعد انشرا رونے والی ہو گئی۔ ڈرائیو کر کے خود سہام کا بھی برا حال تھا۔ میں ہاسپٹل کے قریب ہی گھر لینے لگا ہوں۔ اس رات اس نے دھماکہ کیا۔ ظاہر ہے اس کی نوکری تھی تو اس کی نوکری کے مسائل اس نے خود ہی حل کرنے تھے۔ انشرا اس کے ساتھ تھی۔ دونوں نے مل کے ہاسپٹل کے قریب ہی گھر کرائے پہ لے لیا۔ بمشکل 2 ہفتے گزرے تھے اور سہام پھر روتا ہوا اماں ابا کے پاس آ گیا۔ کوئی ملازمہ ڈھونڈ کے دیں، انشرا بیچاری گھر دیکھے یا نوکری کرے۔ اب لاہور جیسے شہر میں ملازمائیں یوں ہی تو نہیں مل جاتی۔ سہام، ساریہ کو یہاں لے آؤ، وہاں سارا دن فارغ ہوتی ہے، یہاں پہ گھر تو سنبھال لے گی۔ یہ انشرا کا شوشہ تھا جو سہام نے پورا کروا لیا۔ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ وہ ایک 6 ماہ کے بچے کے ساتھ پورا گھر اکیلے کیسے مینیج کرے گی۔ فاطمہ نے تھوڑا بہت احتجاج کیا لیکن بے سود۔ سہام کے پاس انہیں مطمئن کرنے کے لیے 101 دلائل تھے۔ خالہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ ساریہ تو رانی ہے اس گھر کی، میں بہت جلدی اسے کوئی ملازمہ رکھ دوں گا۔ صبح سے شام تک وہ بیچاری کاموں میں جتی رہتی۔ ان دونوں کے روز کے کپڑے، اوور آل وغیرہ، ماہر کے روز کے کپڑے، کچن کا کام، صفائی کا کام، وہ دن بدن پستی چلی گئی۔
उस दिन भी वो किचन से निकली तो एकदम चक्कर आया, धड़ाम से गिरी। सुहाम और इंशरा खाना खा रहे थे। सारिया, सुहाम ने उसे उठाया, बीपी चेक किया, इंतहाई लो। अगले दिन हॉस्पिटल जाते हुए उसका ब्लड और यूरिन सैंपल लेके गया। शाम को आते ही उस पे बरस पड़ा। मुझे क्यों नहीं बताया कि प्रेगनेंसी है तुम्हारी? वो बोला, मुझे खुद भी नहीं पता था। वो अभी रोटियां बना के फारिग हुई थी, चेहरा पसीनों पसीने हुआ पड़ा था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता था? सुहाम, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि। शट अप यार, तुम्हें कब अकल आएगी सारिया? अभी पहला बच्चा साल का भी नहीं हुआ, तुम दूसरे के लिए तैयार हो। वो बोला। सुहाम, क्या ये सिर्फ मेरा किया धरा है? सारिया से खड़े होना दोभर हो रहा था। सारिया यार, कोई तरीका होता है मैनेज करने का, इंशरा भी तो करती है ना, सुहाम ने कहा। सारिया एकदम कुर्सी पे बैठी। चलो सुहाम, बस करो, उसे कहाँ इतनी सेंस है। इंशरा ने उसका बाजू पकड़ा। सारिया के आंसू निकल रहे थे। सुबह मेरे साथ चलो और अल्ट्रासाउंड करवाओ, अगर ज़्यादा देर नहीं हुई तो अबॉर्शन। अब की बार सारिया ने उसकी बात काटी थी। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, उसने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा था। अच्छा, 2 बच्चे कैसे मैनेज करोगी? वो तड़खा। वो आपका मसला नहीं है। सारिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इंशरा मुसलसल सुहाम के सर पे सवार थी कि सारिया से कहें अबॉर्शन करवाए। अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान वापस चली गई तो हम क्या करेंगे? लेकिन बस यहीं आकर सारिया डट जाती थी। ज़िंदगी और मुश्किल हो गई। अक्सर औकात फातिमा उसके साथ रह कर जाती, कभी हादिया आ जाती। माहिर अभी सिर्फ 1.25 साल का था जब मिनसा उसकी गोद में आ गई थी। अब इंशरा को फिक्र हुई। सारिया तो अपनी फैमिली मुकम्मल कर बैठी थी, सारिया, सुहाम और 2 बच्चे। ऊपर से ताहिरा बेगम ने उसे सुबह शाम पंप किया हुआ था। मिनसा 6 माह की हुई तो सुहाम सेकंड पार्ट के पेपर्स देने चला गया। पीछे से इंशरा की भी सुनी गई। पूरे 9 माह सुहाम ने उसे हाथ का छाला बना के रखा। आखिरी दिनों में तो वो बेड से पाँव ही नीचे नहीं उतारती थी। सारिया को उन दिनों ना जाने सांस लेना भी कैसे याद रहता था। आखिरी 2 हफ्तों में उसकी छुट्टी मंजूर हो गई तो वो ताहिरा बेगम की तरफ चली गई। सारिया की जान में जान आई। जिस दिन मरवा पैदा हुई उसी वक्त ताहिरा बेगम ने उसे सारिया की गोद में डाल दिया। ये भी तेरी बेटी है सारिया, इसे भी तूने ही पालना है। और उसे सारिया नहीं पाला था। उसके फीडर से लेके पैम्पर्स तक हर काम वही करती थी। उस दिन भी उसे हल्का हल्का बुखार था। सुहाम से कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, सो 2 पैनाडोल खा के कामों में लगी रही। बुखार बिगड़ता चला गया। उस रात भी वो किचन समेट के ऊपर आई तो सारा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। बिस्तर पे गिरते ही उसे नींद आ गई थी। सुहाम, बेटे सारिया को तलाक दो। मुराद साहब ने बस उसे इतना ही कहा था। सुहाम को भी जैसे जिद चढ़ गई। सुहाम, सारिया ने तलाक ले ली तो हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे? इंशरा को आने वाला वक्त एक क़यामत नज़र आता था। वो उस दिन एक ऑपरेशन करके निकला था जब उसके लिए एक नोटिस आया। हाशिर ने सारिया का खुला दायर कर दिया था। शाम को वो नोटिस लेके समिया और फरहाद के सामने था। देख लें, अब ये हाशिर का बच्चा वकील बन गया है तो यूं जलील करेगा मुझे। वो फट उछल रहा था। सुहाम, सब तुझे ही जलील करते हैं, तूने कभी किसी को जलील नहीं किया? समिया ने कहा। मैंने किसको जलील किया है? वो तड़खा। तूने अपने माँ बाप को जलील किया है फातिमा और मुराद के सामने। जब उनकी इकलौती बेटी पे सौतन ला के बिठाई थी तूने। 5 साल उस फूल जैसी लड़की को जलील किया है जिसने तेरी इज्जत की लाज रखी थी। और अब तू फिर अपने माँ बाप समेत पूरे घर वालों को जलील कर रहा है, सिर्फ अपनी जिद के लिए। समिया भड़क गई। क्या करेगी वो तलाक लेके? सुहाम ने कहा। जो मर्जी करे, तुझे क्या? समिया ने कहा। मुझे पता है, वो उस मुलाहिम से शादी करने के लिए तैयार बैठी है। कौन सा वक्त हो और वो उसकी हो जाए। सुहाम, फरहाद साहब का थप्पड़ उसका मुंह रंग गया।
ایک اور لفظ میں اس بچی کے لیے تیرے منہ سے نہ سنوں، وہ سرد لہجے میں بولے تھے۔ صرف 2 دن اس بچی کو فارغ کر دے، ورنہ میں خود حاشر سے کہہ دوں گا۔ جتنا ہو سکے اس ڈاکٹر کے بچے کو عدالتوں میں ذلیل کر تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ انشرا یار جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ سہام اپنا اوور آل پہنتے ہوئے کمرے سے باہر آیا تھا۔ بس آ گئی۔ انشرا نے جلدی سے مروہ کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ ساریہ نہیں اٹھی آج؟ خالی کچن اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ہائے اللہ، اٹھائیں اسے، جب دیکھو پڑی سوئی رہتی ہے۔ انشرا بیزار ہوئی پڑی تھی۔ ساریہ دروازہ کھولو، باہر نکلو۔ سہام کی چنگاڑتی ہوئی آواز نے اس کے حواس جھنجھوڑے تھے۔ وہ ایک دم کمبل ہٹاتے ہوئے بستر سے اتری، مسلسل روتی منسا کو گود میں اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھی۔ پورا بدن بخار میں پھنک رہا تھا۔ 2-3 قدم اٹھاتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دھڑام سے فرش پہ گر پڑی۔ قالین کی وجہ سے تھوڑی بچت ہو گئی تھی۔ منسا کا باجا اور اونچا ہو گیا۔ بمشکل اس نے دروازہ کھولا۔ ساریہ، یہ کوئی ٹائم ہے اٹھنے کا؟ پتہ بھی ہے تمہیں کہ میں نے 8 بجے ہاسپٹل پہنچنا ہوتا ہے۔ نہ کپڑے استری کیے ہوئے ہیں، نہ ناشتہ بنایا ہے۔ سہام ایک دم اس پہ برس پڑا۔ ساریہ نے دھیرے سے اپنی آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا۔ ماہر بھی ری ری کرتا ہوا اس کی ٹانگوں سے آ کے چپک گیا تھا۔ ساریہ یار پکڑو اسے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسے۔ اس کا پیمپر بھی چینج کروا دینا اور فیڈر بھی دے دینا اسے، اور کمرہ سمیٹ دینا پلیز۔ انشرا نے انتہائی کوفت سے بلکتی ہوئی مروہ کو اس کی گود میں چڑھا دیا۔ میرے اوور آل دھونے والے ہیں ساریہ، اور کپڑے بھی وہ دھو دینا، اور میرا ڈاکیومنٹس والا کیبن بھی صاف کر دینا۔ اسے کھولوں تو ایک دم الٹی کر دیتا ہے۔ 10 دن ہو گئے تمہیں کہتے ہوئے۔ سہام نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک نیا حکم صادر کیا۔ بلکہ مشین لگا لینا ساریہ، بچوں کے بھی گندے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کچن بھی دیکھ لینا، رات کے برتن بھی یوں ہی پڑے ہیں۔ پانی بھی آنے والا ہوگا، مروہ کو نہلانا بھی ہے آج، شام میں اسے انجیکشن لگوانے جانا ہے۔ انشرا جلدی جلدی اوور آل پہن رہی تھی۔ جلدی اٹھا کرو ساریہ، تمہیں پتہ بھی ہے ہم دونوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے۔ صبح ذرا جلدی اٹھ کے کام نمٹا لیا کرو، اس کے بعد پورا دن سونا ہی ہوتا ہے تم نے۔ تھوڑی سی ذمہ داری پکڑ لو یار، 2 بچوں کی ماں بن گئی ہو۔ انشرا کا تو تمہیں پتہ ہے سارا دن ہسپتال میں ہوتی ہے، مروہ بھی تمہاری ذمہ داری ہی ہے۔ دیکھو ذرا ایک نظر، پورا گھر کوڑے کا ڈھیر بنایا ہوا ہے تم نے۔ خدا جانے تم سارا دن کرتی کیا رہتی ہو۔ سہام اس کی ساری اگلی پچھلی عکارت کر رہا تھا۔ ساریہ نے ایک نظر اسے دیکھا، یعنی وہ شادی کے 5 سال بعد بھی غیر ذمہ دار ہی تھی۔ صبح سے لے کے شام تک اس کے 3 بچے، اس کا گھر، اس کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، نہانا دھونا، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ غیر ذمہ دار تھی۔ وہ دونوں ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سہام نے گاڑی کی چابی اٹھائی ہوئی تھی۔ جلدی چلو، وہ انشرا کو اشارہ کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ ساریہ کو لگا جیسے ابھی پورا گھر اس کے سر پہ آ گرے گا۔ مسلسل روتے ہوئے 3 بچے، گندا مندا کچن، ہر طرف پھیلاوا، میلے کپڑوں کا ڈھیر، اور پچھلے 4 دنوں سے شدید دکھتا ہوا بدن۔ اس کی ایک دم بس ہوئی۔ پچھلے 5 سالوں کا ایک ایک دن اس پہ کہے لگا رہا تھا۔ سہام، پوری ہمت جمع کر کے اس نے سہام کو آواز دی۔ وہ ایک دم رکا، انشرا بھی رک گئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی، 1.5 سالہ مروہ کو انشرا کی گود میں دیا، منسا کو سہام کی گود میں چڑھایا، ماہر کو بازو سے پکڑ کے اس کی جانب دھکیل دیا۔ میں امی کے گھر جا رہی ہوں، آپ یہاں کسی ذمہ دار کو لے آئیں۔ دوپٹہ سر پہ اوڑھ کے اس نے پاؤں میں سلیپرز ڈالتے ہوئے دھیرے سے کہا اور باہر نکل گئی۔ سہام اور انشرا حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ ساریہ رکو تو، کیا ہوا؟ ایک دم ہوش پہ آنے پہ وہ دروازے کی طرف بھاگا، لیکن ساریہ سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکلتی چلی گئی۔ انشرا نے ایک نظر اپنی گود میں پڑی مروہ کو دیکھا، پھر سارے گھر کو، پھر گھڑی کو جو پورے 8 بجا رہی تھی۔ یا اللہ، اب کی بار اسے لگا جیسے پورا گھر اس کے سر پہ آ گرے گا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب دروازہ نوک ہوا۔
آ جاؤ، اس نے کہا تو حاشر اندر آ گیا۔ کیسی ہیں آپی؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ یہ لیں، اس نے ایک نوٹس ساریہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے نوٹس پکڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا آزادی نامہ۔ آج سے آپ کی زندگی صرف آپ کی اپنی ہے، جیسے مرضی جئیں، حاشر نے مسکراتے ہوئے کہا اور منسا کو گود میں اٹھا کے باہر نکل گیا۔ وہ اس کا فرسٹ ڈیورس نوٹس تھا۔ ساریہ بس چپ چاپ اسے ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ کچھ تعلقات بالکل چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کو دل کرتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ وہ اس دن گھر آیا تھا۔ پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے، نہ تو ساریہ اس کی کال ریسیو کر رہی تھی، نہ کسی میسج کا رپلائی دے رہی تھی۔ ان دنوں اس کا اپنا اسکیجول بھی کافی ٹف تھا۔ اس شام بھی اس نے بڑی مشکلوں سے وقت نکالا۔ ماہن کو اسکول داخل کروا دیا تھا۔ کیسے ہو ملاحم؟ سب ویسے ہی ملے تپاک سے۔ ٹھیک ہوں آنٹی، وہ بولا۔ ہادیہ چائے بنا کے لے آئی۔ ساریہ اب ٹھیک ہے آنٹی؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، فاطمہ نے کہا۔ وہ اچانک گم سی ہو گئی ہے، کال بھی ریسیو نہیں کرتی، وہ کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ کم سے کم 3 ماہ وہ تیری کوئی کال ریسیو نہیں کرے گی ملاحم، فاطمہ نے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کیوں، کہیں گئی ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اسے سہام نے طلاق دے دی ہے۔ 3 ماہ بعد اس نے ٹی وی آف کرتے ہوئے لائٹ آف کی۔ دونوں بچے سو چکے تھے۔ پنکھا ذرا تیز کرتے ہوئے اس نے پردہ برابر کیا اور باہر ٹیرس پہ نکل آئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پشت سے ٹیک لگا لی۔ آسمان تاروں سے بھرا پڑا تھا۔ کل اس کی عدت ختم ہو گئی تھی۔ ملاحم کا میسج آیا ہوا تھا، تمہارا پھول ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ کیا ہوگا اگر وہ دوسری شادی نہ کرے؟ کسی سے بھی نہیں، ملاحم سے بھی نہیں۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے باپ کے گھر بیٹھ کے اپنے دونوں بچے پال لے گی۔ سہام سے بھلے ہی اس کا کوئی رشتہ نہ صحیح، لیکن وہ ان 2 بچوں کا باپ تھا۔ چلو جب بھی آیا کرے گا تو بچوں سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ شاید آنے والے وقتوں میں اسے کوئی اچھی سی نوکری بھی مل جائے۔ طلاق کا دھبا لگ گیا تو کیا ہوا؟ دنیا کی کون سی عورت ہے جس کی قبا داغدار نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں نا، تو کون ہے اور کیا ہے تیری داغ قبا بھی۔ دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ داغ تو لگتے رہتے ہیں۔ دوسری شادی کیے بغیر بھی اس کی زندگی شاید بہت اچھی گزر جائے گی، لیکن اگر دوسری شادی کے لیے ہتھیلی پہ پھول رکھ کے بیٹھا ہوا انسان ملاحم سعد ہو تو یہاں آ کے اصلی زندگی اور کہانی میں فرق پتہ چلتا ہے۔ اصلی زندگی میں ساریہ مراد کبھی بھی سہام فرحات سے طلاق نہ لے پاتی۔ ماں باپ کبھی بھی اس فیصلے میں اس کے ساتھ نہ ہوتے۔ سب اسے ہی سمجھاتے، اسے ہی کہتے کہ کمپرومائز کرو، سب اسے کہتے کہ اپنے 2 بچوں کا سوچو، اور ساریہ مراد صرف اپنے 2 بچوں کی خاطر ساری زندگی ایک انچاہے شخص کے ساتھ گزار دیتی۔ ہمارے معاشرے میں ہزاروں لاکھوں ساریہ مراد ایسی ہی زندگی گزار رہی ہیں۔ کوئی ہزاروں میں سے ایک خوش قسمت ترین عورت ہوتی ہے جس کے نصیب میں ملاحم سعد جیسا کوئی انسان لکھا ہوتا ہے، ورنہ سبھی کو سہام فرحات جیسے ہی ملتے ہیں۔ ساریہ مراد اگر ملاحم سعد سے شادی نہیں بھی کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر بھی لے، اگر اس کی ہتھیلی پہ رکھا پھول اٹھا بھی لے تو کیا مذائقہ ہے؟ کیا ہے کہ اگر درمیان میں 5 سال حائل ہو گئے ہیں تو؟ کیا ہے اگر وہ 2 بچوں کی ماں ہے تو؟ کیا ہے اگر ملاحم سعد ایک بچے کا باپ ہے تو؟ اگر مرد دوسری شادی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو ماں مل جائے تو عورت اسی سوچ کے ساتھ دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ صرف میرا ماننا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے لوگ اس سے اختلاف کریں، لیکن اگر آپ ایک عورت ہیں، طلاق کا کڑوا گھونٹ پیے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بچوں کے ہاتھ ہیں، اور آپ پر یقین ہیں کہ دوسری شادی کیے بغیر بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار سکتی ہیں،
تو نہ کریں دوسری شادی، بالکل نہ کریں، بار بار جوا کھیلنے کا کیا فائدہ۔ لیکن اگر آپ کے سامنے پھیلا ہاتھ ملاحم سعد جیسے کسی انمول شخص کا ہے جو آپ سے بے حد محبت کا دعوے دار ہے، تو جوا کھیلا جا سکتا ہے، کیونکہ خوش ہو کے زندگی گزارنے کا حق تو خدا نے سبھی کو دیا ہے، عورت کو بھی۔ وہ اپنے آفس میں تھا جب چپڑاسی نے آ کے بتایا کہ کوئی لڑکی اس سے ملنے آئی ہے۔ وہ سمجھا کوئی سویلین ہوگی اور اپنی کوئی کمپلین فائل کرنے آئی ہوگی۔ اسے کہو تھوڑی دیر رکے، میں یہ فائلز سائن کر دوں، ملاحم نے کہا۔ وہ سر ہلا کے باہر چلا گیا۔ تقریباً 20-25 منٹ بعد اس نے چپڑاسی کو دوبارہ بلوایا۔ اس لڑکی کو بھیجو اندر۔ وہ فائلز سائن کر چکا تھا۔ وہ اب اپنے کمپیوٹر سسٹم میں منہمک تھا۔ بیٹھیں، اس نے اندر آنے والی کو سرسری سے انداز سے کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بدستور کمپیوٹر اسکرین پہ ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ایک CSS آفیسر بننے کا مشورہ دیتے ہوئے میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی تم سے ملنے کے لیے مجھے تمہارے آفس کے باہر بینچ پہ بیٹھ کے 25 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ ملاحم کے ہوش اڑے تھے۔ تم نے بتایا کیوں نہیں آنے کا؟ کال کر دیتی، نام بھی نہیں بتایا، تم باہر کیوں بیٹھی؟ سیدھا اندر آ جاتی۔ وہ اپنی کرسی سے فٹ فٹ اچھل رہا تھا۔ ساریہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اٹھو۔ وہ اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اس کے لیے آفس کا دروازہ کھولا۔ ساریہ چپ چاپ باہر نکل آئی۔ پھر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کہاں لے کے جاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ جہاں تم کہو، وہ بولا۔ آئس کریم کھانی ہے؟ وہ دھیرے سے کہہ کے اندر بیٹھ گئی۔ ملاحم نے مسکراتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ اسے لے کے آئس کریم پارلر پہ آ گیا۔ ساریہ سے پوچھے بغیر ہی اس نے آئس کریم آرڈر کی تھی۔ آئندہ تم صرف مجھے ایک کال کر کے بتایا کرو گی کہ ملاحم مجھے تم سے ملنا ہے، بس میں خود آ جا کروں گا، وہ بولا، اور ساریہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ تاڑ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی میرے سابقہ شوہر کے سامنے اپنی اور میری محبت کے قصے بیان کرتے ہوئے؟ ساریہ نے کہا۔ ملاحم اپنی ہنسی روک نہیں پایا۔ دونوں بازو میز پہ رکھے دھیمے دھیمے ہنستا چلا گیا۔ ملاحم، وہ کہتا تھا تمہیں میں نے لاہور واپس بلوایا، ساریہ نے کہا۔ وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ تم میرے کہنے پہ اس سے لڑ کے آئی تھی، وہ بولا۔ تم نے کیا کہا تھا اسے؟ ساریہ نے ذرا غصے سے پوچھا۔ ملاحم تھوڑا آگے کو ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ کہا تھا کہ میں ایک بار اپنی محبت اس کے لیے چھوڑ کے چلا گیا تھا، دوسری بار نہیں جاؤں گا، وہ بولا۔ میرے کہنے سے بھی نہیں جاؤ گے؟ ساریہ نے اسی کا داؤ اسی پہ چلایا۔ نہیں، میں کون سا تمہارے کہنے پہ آیا ہوں، وہ بولا۔ آئس کریم آ گئی تھی، ملاحم نے کپ اس کے آگے کر دیا۔ تمہاری وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی، اس نے ایک نیا پینترا کھیلا۔ اینڈ یو شوڈ بی تھینکفل ٹو می فار دس، وہ بولا۔ میرا پھول دو، وہ چند لمحوں بعد بولی تھی۔ ملاحم نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ پھول، وہ جو اس رات دے رہے تھے، میں وہ لینے آئی ہوں، ساریہ نے کہا۔ وہ تو سوکھ گیا ہے۔ ملاحم کی خوشی دیدنی تھی۔ سوکھا ہوا ہی دے دو، میں نے کون سا بالوں میں لگانا ہے، ساریہ نے کہا۔ ملاحم نے چپ چاپ اپنی کوٹ کی جیب میں سے ایک سوکھا ہوا پھول نکال کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرے 2 بچے ہیں ملاحم، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس پھول کو اٹھانے کے بعد 3 ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد 4، پھر اگلے سال 5۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کیے ہوئے تھا۔ ملاحم، میں سچ میں یہ پھول تمہارے منہ پہ مار کے واپس چلی جاؤں گی۔ اسے غصہ آ گیا۔ ملاحم کا کہا بلند ہوا تھا۔ 5 سال گزر گئے، اس نے پھر کہا۔ 25 اور بھی تو گزارنے ہیں یار، ملاحم نے کہا۔ ساریہ خاموش ہو گئی۔ میری بس ایک بات یاد رکھنا ساریہ مراد، کہ ایک سکھ بھری زندگی گزارنے کا حق تمہیں بھی ہے اور مجھے بھی ہے، ملاحم نے کہا۔ ساریہ نے دھیرے سے وہ پھول اٹھا لیا تھا۔ گاڑی گیٹ کے بالکل سامنے آ کے رکی تھی۔ چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ وہ سیدھا گاڑی اندر ہی لے آیا تھا۔
सारिया नीचे उतरने लगी तो उसने रोका। 1 मिनट कह के वो नीचे उतरा, जल्दी से उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। वो बस एक नज़र उसे देख के बाहर निकल आई। मलाहिम ने पिछला दरवाज़ा भी खोल दिया। माहिर और माहिन दोनों खुद ही बाहर निकल आए थे। मनसा सो गई थी। रुको मैं उठा लेता हूँ। हील के साथ इसे उठा के सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगी? मुलाहिम ने वो फूल सी बच्ची गोद में उठा ली। आओ, उसने माहिन का हाथ थाम के कहा। सारिया माहिर का हाथ पकड़ के उसके पीछे हो ली। बेडरूम नीचे है, लेकिन मैंने सोने के लिए ऊपर कमरा सेट करवाया है। माहिन अभी मेरे बगैर नहीं सोता। मनसा भी छोटी है, तुम्हारे बिना नहीं सोएगी। वो उसे लिए ऊपर चला आया। फ्लोर मैट्रेस लगा के उसने काफ़ी अच्छा कमरा सेट करवाया था। लिटा दो उसे, सारिया ने कहा। मलाहिम ने उसे तकिए पे लिटा दिया। चल हीरो, सोएं। उसने माहिन के जूते उतारे, खुद भी उसके साथ ही लेट गया। माहिर भी नींद आए झूल रहा था। सो जाओ, सारिया ने थोड़ी देर उसे थपका तो वो सो गया। किचन नीचे है? कुछ देर बाद उसने पूछा तो मलाहिम ने इस बात में सर हिला दिया। वो नीचे आ गई। अभी कुछ देर पहले उसका और मलाहिम का निकाह हुआ था। फातिमा के मना करने के बावजूद वो दोनों बच्चे साथ ही ले आई थी। अभी भी उसने चूल्हा जलाया, मनसा के लिए दूध गर्म करने लगी। वो भूखी ही सो गई थी। रात में उठती तो फीडर मांगती। तुम्हें चेंज करना हो तो नीचे ही कर लेना। वो किचन के दरवाजे में खड़ा था। चाय पियोगे? सारिया ने पूछा। हाँ। वो अंदर चला आया। अब मुझे वो वाला डायलॉग बोलने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि चीनी मत डालना, तुम्हारे हाथों की मिठास ही काफ़ी है। वो धीरे से हंसा। क्या पता मेरे हाथों में मिठास के बजाय कड़वाहट हो फिर? सारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे हाथों के इस कड़वे घूंट को भरने के लिए 5 साल तरसा हूँ मैं। वो बहुत मोहब्बत से बोला था। सारिया बस मुस्कुरा के रह गई। मैं चेंज करके आता हूँ। उसके सभी चेहरे को देखता वो बाहर निकल गया। सारिया चाय बना के बाहर निकली तो वो सोफे से टेक लगाए आड़ा तिरछा सा बैठा न्यूज़ सुन रहा था। उसने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। मलाहिम ने एक हाथ से कप पकड़ा, दूसरे हाथ से उसे अपने पहलू में बिठा लिया। तुम तो रोज़ न्यूज़ सुनते होगे ना मलाहिम, सुबह शाम बिला नागा? सारिया ने पूछा। जाहिर है मजबूरी जो हुई। उसने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। अब बंद क्यों कर दिया? सारिया ने घूंट भरा। सारी जिंदगी हो गई इसे देखते। अब तुम्हें पहलू में बिठा के भी इसे ही देखूं, तुम्हें ना देखूं? उसने अपना एक बाजू पूरे हक से सारिया के कंधों के गिर्द लपेट दिया। वो पूरी तरह उसके हिसार में आ गई थी। मुझे आज भी सब कुछ ज़ुबानी याद है सारिया। मुझे याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम बता दो मैं क्या करूं, और मैंने कहा था कि मेरा इंतज़ार। उसने खाली कप करके मेज़ पे रखा और पूरी तरह सारिया की तरफ मुड़ गया। मलाहिम, मेरे बस में होता तो मैं शायद सारी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार में गुजार देती। याद तो सारिया को भी सब कुछ था। मलाहिम ज़रा सा पीछे को हुआ, अपना सर सोफ़े के बाजू पे रखते हुए सारिया को अपने करीब कर लिया। अभी भी उसका एक बाजू हनूज सारिया की कमर के गिर्द था। दूसरे हाथ से उसने अपना सबसे फेवरेट काम किया। सारिया के बालों में लगा कैचर खींच के निकाल दिया। वो काली घटाएं छम छम करती उसके चेहरे पे बरसती चली गई। मैंने ना जाने कितनी बार सारिया तुम्हारी इन जुल्फ़ों की छाँव मांगी है। मलाहिम की उंगलियां उसे अपनी कमर पे रेंगती महसूस हो रही थी। उसका चेहरा मलाहिम के लबों से बस ज़रा ही दूर था। दूसरे हाथ की उंगलियों ने सारिया का चेहरा छुआ था। मलाहिम, मैं गुज़रे 5 सालों में जब जब रोई हूँ तुम याद आए हो। सारिया की आवाज़ भर्रास ही गई। उसने दोनों हाथों से मलाहिम का चेहरा थाम लिया। मैं कुछ भी नहीं भुला सकी, ना अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा आना और ना जाना। सारिया की आंख से एक आंसू गिरा था। मलाहिम साद के चेहरे पे अपने दोनों बाजू मजबूती से सारिया के गिर्द बांध के उसने उसे खुद में समेटा था। इंतहाई मोहब्बत से उसे गले से लगाया था। सारिया ने अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन में डाल के खुद को उसके हवाले कर दिया। वो बहुत नरमी से उसकी बंद आंखों को चूम रहा था। आई लव यू,
I love you too. بس اتنی سی کہانی تھی. ہر کہانی بس اتنی سی تو ہوتی ہے. 2 سال بعد وہ کچن سمیٹ کے اوپر آئی تو کمرے میں ایک آفت کا سما تھا. ماہر اور ماہن ایک طرف تھے، منسا اور ملاحم دوسری طرف. ساریہ کا دوپٹہ ایک رسی کی شکل میں دونوں دھڑوں نے پکڑ رکھا تھا. جدھر زور زیادہ لگتا دوسرا گروپ دھڑ دھڑ کر کے گر جاتا. ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی. منسا نے زور تو کیا لگانا تھا، وہ بس چیخ چیخ کے ملاحم کا حوصلہ ہی بڑھانے کے لیے لگی ہوئی تھی. یا خدا، امی کے 101 فون آ چکے ہیں. میں کہہ کے بھی گئی ہوں کہ خود بھی نہا لینا، ان دونوں کو بھی نہلا دینا. اوئے چھوڑو، سب چھوڑو، چلو نہانے چلیں، جلدی کرو. اس کے اتنا کہتے ہی وہ شور مچا کہ الامان الحفیظ. منسا کو مجھے دے دو. ساریہ کی پکار بیچ میں ہی کہیں رہ گئی. منسا تو سب سے پہلے اس کے کندھوں پہ سوار ہوئی تھی. میں ایک ایک پیس نہلا رہا ہوں، فٹافٹ تم انہیں تیار کرتی جاؤ. وہ تینوں کو ایک ساتھ لے کے واش روم میں گھس گیا. واش روم میں وہ غدر مچا کے الامان الحفیظ. ملاحم سارا پانی باہر آ رہا ہے، یہ واش روم ہے، ٹیوب ویل پہ نہیں نہا رہے تم لوگ. وہ بیچاری چیخے جا رہی تھی. آج ہادیہ اور حاشر کی شادی تھی. ملاحم نے ایک ایک کر کے تینوں نہلا دیے. ساریہ جھٹ پٹ انہیں کپڑے جوتے پہنا کے تیار کرتی چلی گئی. 4تھا نمبر میرا ہے، میرے کپڑے بھی نکال کے رکھ دو، میں آیا بس. اس نے اندر سے ہانک لگائی. ہاں آ جاؤ، تمہیں بھی تیل اور پاؤڈر لگا دوں. وہ اس پہ چڑھ دوڑی. ساریہ، یار میں سوچ رہا تھا میرا وہاں جانا مناسب ہوگا. وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر نکل آیا. کیوں، تم اشتہاری ہو کیا؟ وہ اپنے کپڑے اٹھا کے واش روم میں گھس گئی. باہر نکلی تو ملاحم خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا. ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اسے ذرا سا سائڈ پہ کرتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی. میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بدمزگی نہ ہو جائے. دراصل پرسوں ہاسپٹل کا وزٹ تھا میرا. ڈاکٹر سہام فرحات صاحب آن ڈیوٹی ہونے کے باوجود لیٹ تھے تو میں نے ذرا سا کھینچ دیا. ملاحم اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. تم نے ذرا سا نہیں، اچھا خاصا کھینچا ہوگا. وہ مسکراتے ہوئے بولی. ملاحم ہنستے ہوئے کندھے اچکا گیا. پچھلے کچھ عرصے سے کافی بدتمیز ہو گیا ہے وہ. اگر اس نے کوئی پرانا شوشہ چھوڑا نہ تو. ساریہ نے اس کی بات کاٹ دی. تو تم اس کا منہ توڑ دینا، ٹھیک ہے؟ اب چلو. وہ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی تو ملاحم کی توجہ اس کی طرف ہو گئی. جب سے لیکچرر بنی ہو اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. ملاحم نے بڑے حق سے اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا. ساریہ کی لیکچرر شپ کو 6 ماہ ہو گئے تھے. چلو چلیں. وہ بیگ کندھے پہ لٹکاتے ہوئے بولی تھی. عید تو مل لو. ملاحم نے اس کی طرف بازو پھیلائے. عید؟ خدا کی قسم تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو میرا ہر دن عید ہے، ملاحم نے کہا. ساریہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی. گاڑی ہال کے دروازے پہ رکی. ملاحم نے اس کے لیے دروازہ کھولا. بچے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے. گرے 3 پیس میں ملبوس وہ شاندار سی پرسنالٹی والا اسسٹنٹ کمشنر آف سٹی اور اس کے پہلو میں چلتی نیوی بلو اور گولڈن امتزاج کی فینسی سے ڈریس میں ملبوس وہ ایم فل انگلش لیکچرر. وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے. بے شمار ستائش بھری نظریں اٹھی تھیں. فاطمہ اور مراد نے اسے یوں ہنستا دیکھ کے خدا کا شکر ادا کیا تھا. ملتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہو، لیکن اس مقدر کا کچھ حصہ ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. جیتے رہو. مراد صاحب نے ملاحم کے سر پہ ہاتھ رکھا. آنکھیں نم ہو گئی تھیں. انشرا طاہرہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. دیکھ ذرا، قسمت ہو تو اس لڑکی جیسی. بیٹھے بٹھائے کیسا پھر سے لڑکا مل گیا اسے. اور ایک تو ہے. کتنا کہا تھا میں نے کہ سہام سے شادی مت کر، لیکن تو نہیں مانی. کیا ملا تجھے؟ صبح شام تم دونوں میاں بیوی چونچیں لڑائے رکھتے ہو. ہر ہفتے تو میرے گھر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. طاہرہ بیگم ستی پڑی تھیں. اس سے پہلے کہ انشرا کچھ کہتی، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ہال کے ایک کونے سے سہام کی چنگاڑتی ہوئی آواز بلند ہوئی. اب کیا ہو گیا تمہیں؟ انشرا بوکھلا سی گئی. اس مصیبت کو میرے سر تھوپ کے خود ہر کسی کے پاس چغلیاں کرنے کھڑی ہو جایا کرو تم. پکڑو اسے، خدا جانے کیا فٹ ہے اس کے گلے میں.
زبان ہی منہ میں نہیں جاتی اس کی۔ سہام نے بنا کوئی لحاظ کیے مروہ کو اس کی گود میں چڑھا دیا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کیا حل چلا رہے تھے تم جو تم سے ایک بچی نہیں پکڑی جاتی؟ انشرا کون سا کم تھی؟ انشرا میرا دماغ خراب نہ کرنا، جسٹ شٹ اپ۔ وہ دھاڑا۔ چلاؤ مت، مجھے تم سے زیادہ اونچا چلانا آتا ہے۔ باپ ہو تم اس کے، اگر 2 گھڑی گود میں اٹھا بھی لوگے تو مر نہیں جاؤ گے۔ انشرا اس پہ چڑھ دوڑی۔ میں کہہ رہا ہوں زبان بند کر لو جاہل عورت۔ سہام اسے مارنے کو آگے بڑھا تھا۔ مروہ مسلسل طاہرہ بیگم کی گود میں پڑی روئے جا رہی تھی۔ سہام رک جا، مراد صاحب نے بامشکل اسے روکا۔ دونوں میں وہ مورکا ہوا کہ الامان الحفیظ۔ میں نے کہا تھا نا، یہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی بدتمیز ہو گیا ہے۔ ملاحم دھیرے سے ساریہ کے کان میں گھسا تھا اور وہ بس مسکراتے ہوئے اسے ٹہوکا مار گئی تھی۔